بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد مفرد کی دوسری قسم امراض ترکیب ہے۔ امراض ترکیب کی 4 اقسام ہیں: مرد خلقت، مرد مقدار، مرد عدد اور مرد وضع۔ امراض خلقت کی بھی 4 اقسام ہیں: امراض شکل، امراض مجاری، امراض تجاویف، امراض سطح۔ امراض خلقت میں اعضاء کی شکل یا اعضاء کے راستے خراب ہو جاتے ہیں، یا اعضاء کی وسعت یا سطح میں خرابی ہو جاتی ہے۔ امراض شکل، اعضاء کی شکل کا خراب ہونا، مثلا سر کا چپٹا یا پیٹھ کا کبڑا ہونا۔ شکل کا مرض یہ ہے کہ اس کی اصلی حالت میں اس طرح کی تبدیلی ہو کہ اس سے افعال میں خرابی پیدا ہو جائے۔ مؤلف نے اس کی 2 مثالیں دی ہیں، ایک تو ان میں سے پیدائشی ہے اور دوسری غیر پیدائشی۔ مرد پیدائشی کی مثال سر کا چپٹا ہونا ہے، کیونکہ سر کی طبعی شکل گول اور دونوں طرف میں تنگ ہوتی ہے۔ فساد شکل کی غیر پیدائشی مثال کبڑا پن ہے۔ دوم، امراض مجاری، اعضاء کے راستوں کا خراب ہونا۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ کبھی تو راستے زیادہ کشادے ہو جاتے ہیں، جیسے انتشار، آنکھ کی پتلی کا پھیل جانا۔ کبھی راستے زیادہ تنگ ہوتے ہیں، مثلا سانس کی آمد و رفت کے راستے تنگ ہو جائیں۔ نمبر 3، کبھی یہ راستے بالکل بند ہو جاتے ہیں، جیسے کبھی پتا کی نالی میں پتھری کے پھنس جانے کی وجہ سے جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور جرکان ہو جاتا ہے۔ سوئم، امراض تجاویف، اعضاء کی وسعت میں خرابی کی 4 صورتیں ہیں: عضو کا جوف بڑا اور وسیع ہو جائے، مثلا خصیوں کی تھیلی کا بڑا ہونا۔ نمبر 2، عضو کا جوف تنگ اور چھوٹا ہو جائے، مثلا معدہ کا چھوٹا ہونا۔ نمبر 3، جوف خالی ہو جائے، جیسے شادی مرگ کی صورت میں دل، روح اور خون سے خالی ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جوف بھر جائے یا بند ہو جائے، جیسے سختہ میں ہوتا ہے۔ تجویف یا جوف عضو کی اندرونی وسعت کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی چیز ٹھہرتی ہے، مثلا معدہ کا جوف کہ اس میں غذا ٹھہرتی ہے۔ مجرا، راستہ عضو کی اندرونی فضا کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز جاری ہو، مثلا ورید یا شریان۔ چہارم، امراض سطح، اعضاء کی سطح خراب ہونا۔ ان میں اعضاء کی سطح خراب ہو جاتی ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں: پہلی، عضو کی سطح چکنی ہو جائے، چنانچہ معدہ اور رحم میں یہ مرض واقع ہوتا ہے۔ دوم، عضو کی سطح کھردری ہو جائے، چنانچہ قصبۃ الرئہ، ہوا کی نالی میں کبھی خشونت پائی ہوتی ہے۔ نمبر 2، امراض مقدار، امراض کی مقدار میں خرابی آنا۔ اس کی 2 اقسام ہیں: اول، عضو مناسبت سے بڑھ جائے، دوم، مناسبت سے کم ہو جائے۔ پھر ان دونوں کی دو صورتیں ہیں: عام، اس میں بدن کی عام مقدار کم و بیش ہو جاتی ہے، جیسے بدن کا موٹاپا۔ نمبر 2، خاص، اس میں کسی خاص عضوی مقدار کم و بیش ہو جاتی ہے، مثلا زبان کا موٹا اور آنکھ کے ڈیلے کا چھوٹا ہو جانا۔ نمبر 3، امراض عدد، اعضاء کی تعداد کا بگڑ جانا۔ امراض عدد کی 2 اقسام ہیں، کیونکہ یا تو اعضاء کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے یا کمی۔ پھر ان میں سے ہر ایک یا طبعی ہے یا غیر طبعی ہے، اور اس کی مثالیں زائد انگلی، پیٹ میں کیڑوں کا ہونا، آنکھ میں ناخونہ یعنی زائد بالوں کا پیدا ہو جانا، اور پیدائشی طور پر انگلی کا کم ہونا یا بعد میں گل جانا۔ طبعی زیادتی سے مراد یہ ہے کہ زائد چیز بدن میں موجود ہو، مثلا ایک انگلی کا زائد ہونا۔ زیادت غیر طبعی سے یہ مراد ہے کہ زائد چیز کی جنس بدن میں نہ پائی جائے، مثلا پیٹ میں کیڑوں کی پیدائش یا آنکھوں کا مرد نہ ہونا۔ طبعی کمی سے مقصود یہ ہے کہ ابتدائی پیدائش سے کمی ہو، مثلا پیدائشی طور پر ایک انگلی کم ہو۔ نمبر 4، امراض وضع، اعضاء کی وضع بگڑ جانا۔ وضع میں موضع اور مشارکت کا تعلق ہوتا ہے۔ مرد وضع کی کئی صورتیں ہیں، مثلا کسی عضو کا اپنی جگہ سے اکھڑ کر یا بغیر اکھڑے ٹل جانا، یا کسی عضو کا حرکت کرنا حالانکہ اسے ساکن ہونا چاہیے، جیسے راشا، یا اس کا ساکن ہونا حالانکہ اسے متحرک ہونا چاہیے، جیسے جوڑوں کا سخت ہو جانا۔ کسی عضو کا قریب کے اس کی جانب دوسری طرف حرکت نہ کر سکنا، یا دشواری سے حرکت کرنا۔ عضو کی وضع کے اعتبار سے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں: ایک صورت تو عضو کے اپنے مقام سے تعلق ہی ہے، دوسری صورت دیگر اعضاء کے ساتھ تعلق ہی ہے۔ پہلی صورت کو موضع اور دوسری کو مشارکت کہتے ہیں۔ وضع کے اعتبار سے امراض میں بھی یہی 2 صورتیں ہوں گی۔ امراض تفرق الاتصال، امراض تفرق اتصال کا نام ان کے مقامات کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہے، چنانچہ جلد کی معمولی خراش کو خدش اور اس کے اچھی طرح چھل جانے کو سجج کہتے ہیں۔ جو تفرق الاتصال گوشت میں ہو اس کا نام جراحت ہے، اگر جراحت پرانی ہو جائے تو اسے کرخہ کہتے ہیں۔ جو تفرق الاتصال ہڈی اور کری کے عرض میں ہوتا ہے اسے کاسر، فاسق یا مفتت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو ان دونوں کے طول میں ہوتا ہے اسے سادے کہتے ہیں۔
جو تفرق الصال پٹھوں اور رگوں کے عرض میں ہوتا ہے اسے باطر کہتے ہیں، جو لمبائی میں ہوتا ہے اس کا نام شق ہے۔ جس تفرق الصال سے رگوں کے منہ کھل جائیں اس کا نام باسق ہے۔ خدش جلد کی اس معمولی سی خراش کو کہتے ہیں جو پھیلا ہوا نہ ہو۔ سہجت جلد کی اس خراش کو کہتے ہیں جو پھیلی ہوئی ہو۔ کرہا اس درینہ جراحت کو کہتے ہیں جس میں اس قدر زمانہ گزر چکے کہ اس میں پیپ پڑ جائے، ورنہ جب تک اس میں پیپ نہ پڑے اس کو جراحت ہی کہیں گے۔ جو تفرق الصال ہڈی میں ہوتا ہے اسے کاسر کہتے ہیں، جو کری میں واقع ہوتا ہے اسے فاسق، بشرطے کہ تفرق الصال سے دو یا چند بڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ جس تفرق الصال سے ہڈی یا کری کے چھوٹے چھوٹے ریزے اور ٹکڑے ہو جائیں اسے مفتت کہتے ہیں۔